قالوا ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ علیہ السلام جب ان کو ایمان لانے کی بات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ یعنی بالکل ظاہری طور پر اللہ ہم کو نظر آ جائے پھر ہم آپ کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو بہت بڑی چیز پوچھ رہے ہو۔ آپ سن رہے ہیں یہ مفتی یہودیوں سلمان کی عادت اظہری تھی، صاحب کا بہترین اس طرح بیان۔ کے سوالات کرتے دوستوں موسیٰ علیہ اگر السلام یہ سے، تو بیان اللہ پسند تعالیٰ نے آئے کیا تو فرمایا؟ ہماری چینل فَأَخَذَتْهُمُ آئینم خان الصَّاعِقَةُ، ریاکٹ کو سبسکرائب ایک ضرور بجلی اور کریں۔ کڑک نے جو ہے نا ان کو گھیر لیا۔ ہاں، ایسے سخت عذاب میں گرفتار ہو گئے کہ چیخ و پکار کرنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا پرانا مطالبہ چھوڑ دو، نہیں اب نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ان کو جو سختیاں آتی تو توبہ کر لیتے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈھیٹ پن کرتے تھے۔ اور پہلے پارے میں ہی یہ آیتیں گزر بھی چکی ہیں، تفسیر میں عرض کیا گیا تھا، وہاں پر بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بلاتے ہیں اور ہم تو خدا کو دیکھے ہی نہیں ہیں، کیسے ہم ایمان لے آئیں گے؟ تو وہ یوں کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی جو ہے یہی فرمایا۔ یہ ہے آیت کریمہ، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یاد کرو اے موسیٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں لائیں گے، یہ یہودیوں کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں، جب تک کہ خدا کو ہم ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ یعنی کھل کر کے یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہاں پر بھی پہلے پارے میں بھی یہ آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کو بجلی اور کڑک نے آ کر کے گھیر لیا تو پھر تل ملانے لگ گئے۔ جس چیز کی تمہارے اندر تاب نہیں ہے اس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ جس چیز کی تمہارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس چیز کا سوال کیوں کرتے ہو؟ تو مستحیل اور محال چیزوں کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی اس عادت پر میں ایک بات عرض کر دوں، شان نزول تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رد میں ہی یہ آیت نازل فرمائی، جو مدینے کی یہودی حضور سے پوچھنے آئے تھے کہ آپ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں آپ کے اوپر آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی ان کے بڑے دادے پوچھتے رہے، ایسی سوالات کرتے تھے۔ مجھے کچھ لوگوں کے متعلق یہ بھی سننے میں ملا کہ فی زمانہ ایک بڑی گمراہی کا راستہ کھلتا جا رہا ہے پیروں کے ذریعے سے۔ میں سارے پیروں کو نہیں کہتا، سارے مشائخ کی بات نہیں کرتا، پیران نظام مشائخ اہل سنت اپنے سر آنکھوں پر، لیکن کچھ گمراہ ہیں، کچھ گمراہ گر ہیں جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان جعلی پیروں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کے مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا دکھا کر مرید کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سننے کو بھی آئی اور مرید فخر سے کہتا بھی ہے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سامنے والا کہے گا کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ تو کہتے ہمارے حضرت تو بغیر دکھائے تو مرید بھی نہیں کرتے۔ ایک ایسا ہی شخص ہم سے ٹکرایا، ہم نے پوچھا کہاں دکھاتے ہیں تمہارے پیر صاحب؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بھیجا نکالتے ہیں اور اس میں جو ہے پیر صاحب جو ہے خدا کو دکھاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بھیجے کا ان سے پیر صاحب سے کیا تعلق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کلیجے میں کیوں نہیں دکھاتے یا پھر دوسری جگہ پر؟ بہرحال لیکن یہ گمراہی کس قدر بڑھ گئی ہے میرے عزیزوں۔ بھولے بھالے لوگوں کو اس نام پر بڑی بڑی چیزیں بتا کر کے ورغلانا کہ یہ علماء تمہیں کیا بتا پائیں گے، یہ شریعت والے کیا جانتے ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم تو خدا تک پہنچائیں گے۔ خدا تک پہنچائیں گے؟ کون سے خدا تک پہنچائیں گے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر چلے وہ خدا تک جا ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ بات پکی ہے، حضور کا راستہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ سکے گا؟ اور یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کریں اور یہ کہیں کہ ہم خدا تک پہنچائیں گے۔ یہودیوں کی یہی صفات تھیں، یہی عادات تھیں، وہ ایسی بڑی بڑی چیزوں کے ڈینگ مارتے تھے، بڑے بڑے
دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں، اور ان کی گمراہی یہاں تک پہنچی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کرنے لگ گئے۔ اب آیتیں ہیں آگے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ انبیاء اکرام علیہ السلام ان کو غلط روش سے ہٹاتے اور سیدھا راستہ بتاتے تو ان کے جانی دشمن بن جاتے تھے۔ آج ان یہودیوں کی صفات پر کچھ لوگ چلتے ہیں، ان کو اگر آپ گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے کی دعوت دیں گے، یہ ہمارے جانی دشمن بن جاتے ہیں، یہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کئی علماء حق کے ساتھ انہوں نے ظلم کا معاملہ کیا ہے، صرف اور صرف یہی کہ ان کے نفس کے خلاف یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بولے تو اس کے لیے یہ سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا، علانیہ دیکھنا، کیا یہ ممکن ہے بندے کے لیے دنیا میں؟ اس کے لیے ائمہ اکرام سبوں نے یہی اتفاق کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے گھیر نہیں سکتی، بلکہ وہ ساری لوگوں کی آنکھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور اگر آنکھوں میں وہ سما گیا تو وہ محدود ہو گیا، تو کوئی آنکھ ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ معراج کی شب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رب ذوالجلال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس میں بھی کئی اختلافات آئے۔ اس کی وجہ یہ، میں ان اختلافات کا آج ذکر نہیں کر رہا، لیکن وہ حضور پاک کی شان تھی، ان کی خصوصیت تھی، اللہ جسے عطا کرے، لیکن دوسرے بندوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس طرح کی طلب رکھنا بھی، جو چیز محال ہے، مستحیل ہے، ناجائز و حرام ہے۔ مانگنے کے سلسلے میں بھی اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو چاہے اللہ سے مانگ لو، تو اس میں بھی لمٹ ہے میرے عزیز۔ ایسا نہیں ہے جو چاہو کا مطلب کیا ہے، جو چاہو مانگ لو کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نبی بنا دے؟ محال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبی کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ تو کسی ناممکن اور محال چیز کا مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مانگنے کا مطلب یہی تمام چیزیں ہیں؟ نہیں، آپ کی بھی لمٹ رکھی گئی ہے۔ وہ چیزیں مانگو جس کا تم خود تحمل رکھتے ہو، اٹھا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، اور شریعت میں جس کے جواز کا حکم ہو۔ اور اسی لیے آپ نے بزرگوں سے سنا بھی ہوگا، اکثر جو ہے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز تمنائیں پوری کرے۔ جائز تمنائیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمنا انسان اگر ناجائز کر بھی لے تو اس کے لیے دعا کرنا یا پھر اس کے لیے سفارش کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی خواہشات لے کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز ہے۔ جائز تمناؤں کی طلب رکھے۔ اب یہاں پر جو سوال کیا تھا نا یہ یہودیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیتا اللہ، تو یہ در حقیقت اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے۔ اللہ جیسا چاہے اتارے قرآن پاک کو، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ وہ اپنی مشیت سے ہر کام کرتا ہے، تمہارے مشورے سے نہیں۔ اللہ کی مشیت میں دخل یہ تو ناجائز ہے۔ کیا تم بتاؤ گے اللہ کو کہ کتنا اتارنا چاہیے، کتنا نہیں اتارنا چاہیے قرآن؟ تم بتاؤ گے؟ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر یہ کئی لوگوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں۔ میں نے بزرگ کے متعلق پڑھا، انہوں نے راستہ چلتے ہوئے بیابان میں غالباً بارش برسی، بارش کا موسم نہیں تھا، جیسے ابھی قریب بارش آئی۔ دسمبر میں بارش کا آنا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، بارش کے اپنے اوقات ہیں۔ اس بزرگ نے صرف یہ کہا یہ کیا بے موسم بارش ہو رہی ہے، اکثر لوگوں کی زبانوں سے یہ نکلتے ہیں۔ تو غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، کیا تم فیصلہ کرو گے کہ کس موسم میں بارش برسانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام اس کی مشیت سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہاں، بے ٹائم کے تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے ٹائم ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے موسم ہے؟ تم نے تو صرف حالات کو دیکھا ہے،
باقی تمہیں یہ خبر ہے کہ اس بارش کے کتنے ہزار لاکھ کروڑ فائدے ہوں گے جو اللہ جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب کہنے کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر تم کلام بھی نہ کرو، تو سوال کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں اتارا، ویسے کیوں اتارا۔ تو یہاں سے ایک چیز میں بتا دوں، اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بزرگوں نے جو ہمارے لیے معاملات بیان کیے ہیں کہ کسی سے سوال بھی کریں تو وہ سوال کریں جو شریعت میں جائز ہے۔ اس میں بہت ساری تفریعات ہوں گی، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سامنے والے سے سوال کس طرح کا کرنا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے عالم سے سوال اس نیت سے کیا کہ شاید اس مولانا کو پتہ نہیں ہوگا، ابھی سب کے سامنے سوال کرتا ہوں، دیکھو ذلیل ہو جائے گا، تو حدیث پاک میں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی زبان کو فرشتے آگ کی کینچی سے کھینچیں گے اور قیامت کے دن اسے ذلیل کیا جائے گا۔ علم اسی لیے نہ حاصل کرو، یہ علم حاصل، کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے جا کر کے پڑھ کر کے سمجھتے ہیں، معمے کی کتاب اور جو پھنسانے والے معاملات ہوں گے۔ اب واٹس ایپ میں تو یہ گھومتے ہی رہتے ہیں آج سوالات کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی، وہ فلاں عورت کون سی تھی، فلاں کون سی۔ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں یہ خطا ہو گئی تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی ضرورت کا سوال تھا۔ آپ کی تجارت کے معاملات کو لے کر کے آپ کو شک تھا کہ میری کمائی اس طرح سے ہو رہی ہے تو میں عالم دین سے پوچھ لوں آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو زندگی بھر نہیں پوچھنا ہے، اس کو سوال بھی نہیں کرتے کہ اگر سامنے سے حرام کا فتویٰ آ گیا تو پھر ہماری دھندا چھوٹ جائے گا، کام چھوٹ جائے گا۔ سوال وہ نہیں ہے، سوال تو یہ ساری چیزیں کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، آپ اس کے خاندان سے کیا لینا دینا آپ کا؟ کوئی رشتہ کرنا ہے؟ شیطان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، اس کی بیوی کا نام تھا، یہ سوالات لغو ہیں، فضول ہیں۔ جس نے اس طرح کی چیزیں کی لغویات میں اور فضول باتوں میں، تو گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ سوالات کرنے کے بھی یہ آداب ہیں۔ حضرت امام احمد کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ محفل فقہ میں بیٹھتے، لوگ اپنے اپنے سوالات کرتے، سب کو جواب دیتے، ایک بندہ خاموش بیٹھا رہتا۔ آپ نے کہا کہ تو بھی تو کبھی سوال کر لے۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے کل کرتا ہوں۔ کبھی سوال تو کرتا نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ تیاری کر کے آیا، سوال کیا کہ حضور روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ روزہ افطار کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، افطار کر لینا چاہیے، یہی ہے افطار کا۔ تو اس نے جھٹ سے کہا کہ اگر سورج ڈوبا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خاموش بیٹھنا ہی بہتر ہے محفل میں۔ یہ سوال سورج ڈوبے ہی نہیں، ابھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو کس لیے آپ نے سوال کیا؟ تو محض لا یعنی سوالات، یہ بنی اسرائیل کی بھی عادت تھی، یہ یہودیوں کی بھی عادت ایسی رہی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سوالات کر 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 کے اپنے اوپر مصیبتیں ڈال لی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک قاتل کو معلوم کرنے کے لیے۔ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے ان کو کہیں۔ ان کو ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ وہ آ کر کے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے پوچھ کر کے بتائیں کہ بچیا ہونا چاہیے کہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو، کس عمر کی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ بہت چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، بالکل جوان ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم کو تھوڑا شبہ لگتا ہے کہ کیسا کلر ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھ لیں۔ آپ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، نہ مطلب بہت گاڑھے کلر کی ہو نہ ہلکے کلر کی ہو، پیلے کلر کی، زرد کلر کی، جو لوگوں کو دیکھنے میں
خوشی محسوس ہو. ہزاروں میں کیا لاکھوں میں بھی گائے پیلے کلر کی ملتی نہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا انہوں نے سوال کیا اچھا ہم کو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کہ وہ کس انداز کی ہو, کس کے پاس پلی ہوئی ہو. تو اس کا بھی حکم آ گیا کہ اس کو نہ کسی نے پالا ہو, کھیتی باڑی کروایا ہو, نہ وہ کسی کا کام کی ہوئی ہو, کھیت میں جتائی کی ہوئی یا حمالی کی ہوئی اٹھائی ہوئی نہ ہو, بلکہ خود سے چر کے بڑی ہوئی ہو. جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس طرح کے سوالات کرتے کرتے اپنے اوپر احکام بڑھا لیے. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر, اس کی تفصیل ہے کون صاحب استطاعت ہے, اس پر فرض ہے. صحابی نے یہ سوال کیا العامنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صرف ایک ہی سال یا ہر سال فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر. انہوں نے پھر پوچھا کہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور نے فرمایا حج فرض ہے صاحب استطاعت پر. تیسری بار پھر انہوں نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, اگر میں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, شریعت ہے. اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا, لیکن آپ کو مطلق کہہ دیا گیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے, اتنا ہی لے کے چلو. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر آداب بتائے کہ جب کسی کو حکم دیا گیا, جواب میں مطلق کہہ دیا گیا, جتنا آسان ہے اس پہ عمل کر لو. ہاں, اگر آپ کو ہم نے کہا کہ پانی لے آؤ تو آپ کھڑے ہو گئے کہ ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے, پھر ایک قید بڑھ گئی, ٹھنڈا چاہیے, شیشے کے گلاس میں چاہیے کہ اسٹیل کے گلاس میں چاہیے. تو یہ تو آپ خود سوالات بڑھاتے جا رہے ہیں نا. اور اس کے بعد پھر بسلری کا چاہیے کہ بورنگ والا چاہیے کہ مٹکے کا چاہیے, یہ تو آپ سوالات بڑھاتے جائیں گے, وہ قید بڑھتی جائے گی. جب مطلق حکم آئے تو اسی پر عمل کر لے جانے میں آپ کا حکم پورا ہو جائے گا. اب بنی اسرائیل کے ان سوالات کے بعد یہاں پر ایک چیز اور بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح کے خواہشات کرنا جو مطلب تمہارے لیے مستحیل ہے اور محال ہے, یہ بھی جائز نہیں. اب یہاں پر رک کر کے میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے دعاؤں کو ڈائیورٹ کر چکے ہیں آج. ہاں, یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا, سوال کرنا, وہ تمہاری آخرت کے لیے ہے اور تمہارے دین کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سکھایا نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھی چیز عطا کر اور آخرت میں بھی اچھی چیز عطا کر, وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس میں سب کچھ آ گیا. لیکن اب جو ہے کئی لوگوں کا طریقہ یہ ہے, مثال کے طور پر چند دنوں پہلے ایک خاتون ہم سے سوال کرنے لگی کہ پچھلے 6 سال سے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں, توجہ چاہتا ہوں, پچھلے 6 سال سے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے. اتنی بات تو بہت اچھی ہے. اس زمانے میں پرفتن دور میں کوئی اگر لڑکی تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو کمال کی بات ہے. باقی پڑھتی ہوگی تبھی تہجد پڑھتی ہوگی. میں نے تعریف بھی کیا اور دعا بھی کیا, بہت اچھا ہے بیٹا, تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور کبھی دعا مس نہیں کرتی رات کے وقت, وظیفہ اور دعا. لیکن آخر میں جو اس نے کہا وہ کس لیے کہ ان کو کسی شخص سے محبت ہے, پیار ہے, کہ وہ تہجد میں اللہ سے اس کو مانگتی رہتی ہے. اللہ اکبر, تمہارے 6 سال کی تہجد وہ ایک لڑکے کے لیے تھی, اللہ کے لیے نہیں. عبادتوں کو تم نے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. ارے کوئی جائز چیز کے سوال کے لیے اگر ہم سے کوئی یہ پوچھتا کہ میں پچھلے 10 سال سے رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہوں یا درود پڑھتا ہوں, میری تمنا یہ ہے کہ میرے آقا کو ایک بار دیکھ لوں, یہ بات تو تھی کمال کی کہ تم نے ایک بہت بڑے مقام کے لیے اپنے آپ کو
تم ایک مجازی عشق اور محبت کے لیے تہجد کی بات کر گئے۔ میرے عزیزو، عبادات جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی تم نے اس کو ہتھیار بنایا ہے۔ کئی لوگوں کے ہاں وظیفے صرف اسی لیے چل رہے ہیں، دنیا کے لیے وظیفے۔ ہاں کسی کی بیوی روٹی ہے تو اس کو وظیفہ چاہیے ہے، کسی کا شوہر قابو میں کرنے کے لیے اس کو بھی وظیفہ چاہیے۔ تمہیں اللہ اور اس کے صفات، اللہ رب العزت کے نام اور اس کے صفات صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ تو یہ وظیفے بھی بتا رہے ہیں نا، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ۔ میرے عزیزو، تھوڑا ہوش میں آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوال کرنا ہو تو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا، اولیاء کرام یہ پوچھتے تھے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اگر وہ راضی ہوا تو پھر بچا کیا ہے؟ جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ دعاؤں کے ذریعے سے، بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، عبادات جب تمہاری دوسری غرض سے ہونے لگ گئی تو ان عبادت کا کوئی حاصل بھی نہیں رہے۔ میری ایک پرانی تفسیر کے کلپ میں ہوگا شرک خفی اور شرک جلی۔ ایک ہے شرک جلی، کا مطلب ہے کہ دوسرا خدا مان لینا، نعوذ باللہ، یہ شرک جلی کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے جیسا کسی اور کو مان لینا یہ شرک ہے اور کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر تم عبادات میں کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتے رہ گئے تو یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری عبادات اور بہت سارے سوالات و دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بجائے دوسروں کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ناجائز محبت پر قابو پانے کے لیے ان کو تہجد چاہیے، رات رات اٹھ کر کے اپنی ناجائز اور بے حیا محبت جس کی کوئی اصل نہیں ہے، ابتدا حرام سے شروع ہوئی اور اس چیز کو آپ تہجد تک لے جاتے ہیں۔ ہاں، اب کوئی پاکیزہ لیلا مجنوں تو ہے نہیں، اتنے پاکیزہ ہوں کہ ان کے خیالات بھی معطر اور مطہر ہوں۔ بہرحال یہاں پر میں یہ اصلاح چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو تو خالص اس کی رضا کے لیے کرو، دنیا طلبی اور دنیا کے حصول کے لیے نہیں۔ یہ بیچ میں مجھے رک کر کے کہنا تھا کہ سوالات کرنا ہو، دعا کرنا ہو، اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوالات کریں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جو محال ہو یہ چیز کا سوال بھی نہ کریں، اور جو تمہاری ذات کے لائق نہیں اس کا بھی سوال نہ کریں۔ ہاں، آپ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا لے، یہ اس کی شان کے لائق بھی ہے، اور آپ مانگیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مولا اگر چاہے تو دلوں کو پاک کرتے۔ ہاں، ہمارے حضرت نے یہ لکھا بھی ہے، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے۔ ہاں، بڑے مرتبوں کی خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت مانگ رہا ہے، نبوت محال ہے، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خدا ہی بنا لے، دوسرا خدا، نعوذ باللہ، محال ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ سوال بھی جائز نہیں ہے جو محال ہے۔ بہرحال یہودیوں کا یہ سوال جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھا وہ تو صرف مذاق کے لیے تھا۔ اکثر ان کے سوالات حضور پاک کے پاس جو آتے تھے یہ جانچنے کے لیے لاتے تھے، یا اپنی کتابوں میں جو تورات میں انجیل میں پڑھے ہوئے ہوتے اور یہاں چیک کرنے کے لیے آتے تھے کہ دیکھتے ہیں ویسا ہی ہے ان کے پاس یا نہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ بتائیں ان کے کتنے لوگ تھے اصحاب کہف، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، یہ بھی سوال ہیں۔ کبھی سوال یہ بھی کیا کہ چاند شروع میں دبلا پتلا رہتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ چاند کے بارے میں سوال کیا۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا، روح کیا چیز ہے؟ بہت سارے سوالات ہوئے، لیکن ان میں سے یہودی جو سوال کرتے تھے وہ خاص طور پر سامنے والے کو ناپنے کے لیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
علم کو دیکھنے کے لیے اور ان کے اوپر اتری ہوئی آیات کو چیک کرنے کے لیے اپنے سے ملانے کے لیے کرتے تھے. اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بلکہ دیگر مقامات پر میرے نبی کو سارے علوم عطا کر دیا تھا، اور خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں سکھا دی جس کا آپ کو علم نہیں تھا. تو جب کوئی سوال لے کر آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے تشفی بخش جواب بھی دیتے تھے. اچھا، اب یہاں پر یہودیوں کی بہت لمبی چوڑی باتیں مجھے پیش کرنی بھی تھی، کیونکہ اب ان کی داستان شروع ہو رہی ہے کافی آگے تک. یہود و نصارہ یہ ٹاپک رہے گا. ان آیات کا تقریباً یہاں سے لے کر کے 10-12 آیتیں اسی موضوع پر ہیں، اور انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں. آج یہ دونوں بھائی بھائی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی اور عیسائی. ان کا دونوں کا متفقہ ٹارگٹ جو ہے اسلام ہے. جب دشمن سیم ہوتا ہے تو بھائی بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آپ کو دشمنی ہو گئی میرے سے، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہیں دور کا کوئی دشمن نکلا تو یہ آپ وہاں اس کو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ ہم دونوں ساتھ میں لڑتے ہیں. تیسرا کوئی اور ملا، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، تو بھائی ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا دشمن سب کا سیم ہے. تو کتا بھی، بکرا بھی، خنزیر بھی سب مل جاتے ہیں. دشمنی جو ہے سب کو ملا. آپ کو حیرت ہوگی، میں یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہودی اور عیسائی اتنے کٹر دشمن کہ انہوں نے اتنا قتل عام کیا کہ دنیا میں اتنا قتل کسی نے نہیں کیا ہوگا. عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے. ہاں، یہ بڑے سیدھے بنے گھومتے ہیں نا یہ آج عیسائی، یہ امن کے دائی ہیں، ہم جو ہے پیس چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں. کہاں کی شانتی؟ ساری شانتی کو دنیا کے بھنگ کیا ہے تو عیسائیوں نے کیا ہے. قتل عام کیا تھا یہودیوں کا. بیت المقدس کو 2 مرتبہ توڑا ہے انہوں نے، عیسائیوں نے، ان کے بڑے بڑے بادشاہوں نے. 1-1 لاکھ یہودیوں کو ایک ساتھ مارتے رہے. ٹائٹس کے زمانے میں، ہرکیولس کے زمانے میں یہودیوں کو بہت مارا ہے، قتل عام کیا. اور یہودی ان کے اوپر برے برے الزامات لگاتے رہے عیسائیوں پر. صرف ان پر ہی نہیں، سیدہ بی بی مریم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گندے الزامات ان کی کتابوں میں موجود. ایک دوسرے کی لڑائیاں اتنی تھیں. اور اتنا ہی نہیں، جرمن کے ہٹلر کا جو معاملہ ہے وہ بھی پتہ ہے. ان کو ایک لفظ سے اتنی چڑ ہے، ہولوکاسٹ اگر کسی نے کہہ دیا تو دنیا بھر میں اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں. ان کو تکلیف ہے اس چیز سے. 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے. بڑی مشہور بات ہے. جب یہ داستان آئے گی تو ہم اس کو بھی سنائیں گے، اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کٹر دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور آج بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں. بھائی بھائی ہیں کہ دونوں مل کر کے حکومت کریں گے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم تم پر نہیں ماریں گے، تم ہم پر نہیں مارو گے. کیوں؟ دونوں کا ٹارگٹ اسلام ہے. مسلمان ان کے دشمن ہیں، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم دونوں مل کر کے مقابلہ کریں گے اسلام کے. میں کہتا ہوں یہ دونوں کیا اور 200 دیگر مذاہب اور ادیان مل جائیں اور کریں اسلام کا مقابلہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہاں، اسلام اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے. قرآن اور رسول اللہ کی ذات یہ میرے رب کی حفاظت میں ہے. تو یہ یہاں سے یہودیوں کی وہ بدکاریوں کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے. یوں ہی آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، کیا مطلب؟ مغضوب انہی کو کہا گیا، یہودیوں کو جن پر اللہ کا غضب ہوا. ضالین سے مراد عیسائی ہیں جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ تم نمازوں میں بھی یہی دعا کرو کہ اللہ یہ بھٹکے ہوئے اور مغضوب جن پر غضب ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. کون سی دعا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھتے ہیں نا. مغضوب کا مطلب جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں. ضالین کا مطلب بھٹکے ہوئے، راستہ ہٹے ہوئے، یہ عیسائی ہیں. تو ان دونوں کے راستے سے پناہ مانگنے کا حکم آیا ہم کو. یوں ہی نہیں آیا. یہ بڑی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے پوری دنیا کی.
اور قرآن نے ان کی شرارتیں اس زمانے کی بھی گنا دی ہیں، آج بھی وہ اسی شرارت پر باقی ہیں، اسی شرارت پر باقی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو ہم کو کھلے طور پر دکھا دو تو ہم مان لیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پھر جب بجلیاں آئی پکڑی ان کو، ان پر آسمان گرا دیا گیا تھا، آسمان کو قریب کر دیا گیا تھا بادلوں کو، یہ ڈر کے مارے سب پھر توبہ کرنے لگے کہ ہم باز آتے ہیں۔ آپ اگر پڑھیں گے تو ان پر 5 قسم کے عذابات اللہ نے بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا، اور پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی جانتے ہیں؟ جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے اس کا ایک سیلاب آ گیا، چھوٹے چھوٹے پتنگے کیڑے ہوتے ہیں، ان کا عذاب آ گیا تھا یہودیوں پر، اتنا کہ جہاں دیکھے ٹڈیاں، ان کے پورے گھر میں، ان کے برتن میں، ان کے کھانے میں، سب جگہ ٹڈیاں۔ یہ رو رو کر کے توبہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہ عذاب ٹل جاتا تھا۔ پھر ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھی آیا ہے۔ جوئیں جو ہوتی ہیں نا سروں میں، وہ اتنی ڈال دی گئی تھی کہ ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں تھیں، کھانا کھائیں تو اس میں بھی۔ پھر توبہ کیے، پھر وہی شرارت، پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا ہے۔ یہ ایسی شریر قوم ہے کہ ہر عذاب چکھ چکی۔ پھر اس کے بعد توبہ کیے، 5ویں مرتبہ خون کا عذاب آیا ہے۔ ان کے سارے کنویں، ان کے سارے پانی خون ہو گئے۔ کھانا بناتے اور کھانے کے لیے بیٹھتے، منہ میں ڈالتے تو خون ہو جاتا۔ لیکن یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ ایمان والے جب کھانا کھاتے تو اچھا ہی کھاتے تھے۔ تو یہ جو ہے نافرمان ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ تم جو ہے پانی پیتے ہو، ہم کو بھی پلا دو، تو وہ پانی ان کے ہاتھ سے لے کے پیتے، ان کے منہ میں جاتا، پھر خون بنتا۔ یہاں تک کہ ان کو کلی کرنے کے لیے کہتے کہ تمہارے منہ میں تو خون نہیں بن رہا ہے، تم پانی اپنے منہ میں لو اور ہمارے منہ میں کلی کرو۔ وہ ایمان والے اپنے منہ میں لے کر کے پانی ان کے منہ میں کلی کرتے، ان کے منہ میں پہنچتے، پھر خون بنتا۔ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ پھر توبہ کرتے، 1 2 نہیں، کئی عذابات کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ تو ان عذابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان سے دور بھی کیا، ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس کا ذکر گزر چکا ہے، پھر میں انشاءاللہ اگلی تفسیر میں کروں گا۔ یہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ وہ بچڑا کون سا تھا؟ انہوں نے جو ہے سونے چاندی کو پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا تھا، اور وہ بچڑا بولنے کے قابل ہو گیا تھا، سیل اور بیٹری سے نہیں۔ 3000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ بچڑا جو ہے بولنے لگ گیا تھا۔ اور وہ بھی کیسے کیا تھا؟ وہ سامری نام کا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو جو ہے کیسے اس کو کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تھے، تورات اتر رہی تھی، تو اس نے اپنی قوم میں اتنا سب کام کر دیا تھا، بچڑا بنا کر کے سب کو جو ہے اس میں لگا دیا تھا کہ موسیٰ جس کے پاس گئے ہیں وہ یہاں آیا ہوا ہے، ہمارے پاس خدا یہی ہے۔ ان کے لیے بہت تعجب کی بات تھی کہ بچڑا بول رہا ہے، وہ بھی سونے چاندی کو پگھلا کر کے بنایا ہوا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تو کیسے بنایا، یہ بولنے کی قابل، بڑے کمال کی بات ہے۔ قرآن پاک 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں یہ بات آئی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے کھول دیے گئے تھے۔ آپ اپنی قوم کو لے کر کے جب نکلے تو 12 راستے نکل گئے تھے سمندر میں، آپ چل پڑے، اور فرعون اسی راستے میں آنا چاہتا تھا اپنی لشکر کو لے کر، اللہ نے پانی کو ملا دی۔ یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ غرق ہو گئے، فرعون کا پورا لشکر اور فرعون غرق ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام 12 راستوں سے اپنے قبیلے کو لے کر کے جو آئے، سامری جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا پکڑ کر کوئی سامنے چل رہا ہے، وہ کوئی نوری مخلوق ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ جبرائیل انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے چل رہے تھے۔ تو یہ سامری کہتا ہے کہ وہ فرشتہ جیسے آگے آگے چل رہا تھا، میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ چیز لے کر کے اس سامری نے اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس کو بولنے کے قابل بنایا۔
یہ روایت میں نے پڑھا تو بہت عجیب بات ہے کہ آج سے 3000 سال پہلے وہ جبریل کے قدموں کے نیچے کی مٹی لے کر کے ایک بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنایا، اور جبریل جس کے تلووں پر پیشانی رکھے ہیں، اس روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کی دھول کیا وہ خاک شفا نہیں ہو سکتی؟ ہاں میرے عزیزو، گونگوں کو بھی بولنے کے قابل بنا سکتی ہے، بلکہ وہ مدینہ طیبہ کی غبار جس پر میرے آقا کے قدم پڑے ہیں وہ ہزاروں بیماریوں کا خود ہی علاج رکھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی جبکہ ان کے پاس کھلی ہوئی آیتیں آ گئی تھی، روشن باتیں آ گئی تھی۔ فعفونا عن ذلک، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو معاف فرمایا اور ان کو درگزر کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ اور یہ حدیث کے کئی الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والوں میں نہ رہو، یعنی کثرت سے سو کر کے اپنے دن اور رات کاٹ لیے تو نہ تم اس طلب کو پا سکو گے جس کے لیے دعائیں کرتے ہو، جنت چاہیے جنت چاہیے۔ ارے جس چیز کی طلب ہے سو کر کے چاہیے تمہیں، اور جہنم سے ڈرتے بھی ہو پھر بھی سوئے ہوئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے والوں کے پاس سے گزرے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے ڈرنے والے اس طرح سوتے ہیں۔ اور آیت کریمہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، وہ یہ جو ہے آیت تلاوت فرمائی کہ بہت سارے قریے دیہات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور جبکہ وہ سو رہے تھے، سونے والے غفلت میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں، میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں۔ اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو گے؟ کل اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے تو کیسے آج کی رات گزرے گی؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں دیا ہے۔ کون سی مصیبت ہے تمہارے پاس آج؟ اور آج تو حالات ایسے ڈرائے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے، اتنی موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہی روزانہ کی 3,500 سے 4,000 موتیں ہو رہی ہیں صرف یہ کورونا کے نام سے، جو گیا ایک دن میں 2 دن میں ہٹے کٹے صحت مند لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک گھر سے کئی لاشیں جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ آپ سب کو دہلا نہیں دیتی چیزیں کہ موت برحق ہے اور آج یا کل آنی ہے؟ اور آج موت نے یہ بتا دیا ہے ہندوستان کے ماحول میں بھی کہ بوڑھا ہونا ضروری نہیں موت کے لیے، وہ تو بچوں کو بھی لے جاتی ہے، جوانوں کو بھی لے جاتی ہے، بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے میری، مرنے کی عمر تھوڑی نہ ہے۔ میرے عزیز، مرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس وقت کی کمی بہت ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جو امپاسبل ہے، جو ناممکن ہے، وہ ایک چیز ہے، میں بتاتا ہوں، آپ گیس کریں۔ دنیا میں ایک چیز ایسی امپاسبل ہے جس کو سب مانیں گے، مسلمان ہی کیا، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب مانیں گے، وہ امپاسبل، سب اس کو کہیں گے۔ کون سا امپاسبل؟ موت سے بچنا۔ کوئی کہے گا پاسبل ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بچے گا، کل بچے گا، پرسوں، کوئی تو ایک لیمٹ آئے گی اس کی، جب تو مرے گا، موت آنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک امپاسبل چیز ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں، محال ہے، محال ہے نا۔ اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں۔ جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے۔ تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے
جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں. جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے. یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے. موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے. اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے. اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم. پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے. بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں، سیاہ پڑ جائیں. اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے. جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں. جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے، وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی. جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو پھر جہنم کتنی بڑی، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے. اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی. اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری، تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم. اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی. صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے. تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم. جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں. کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں، وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے. جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں، 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے. 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. ہر زنجیر، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں.
فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں، اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہو، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی، ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی، اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی، کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں۔ تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں۔ کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی، تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ، جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں، جب اسے گرایا جائے گا، اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے۔ وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہوں۔ میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے، اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی۔ وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ، اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی۔ ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے کہا گیا؟ منہ کے بل لائے، بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا۔
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی۔ اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، شجرۃ الزقوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا۔ کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے۔ وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ، اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہو، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہو۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑدار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے، تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنی، مر بھی نہیں سکتے۔ مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ چکی، آ گئی، نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے، یہ ہے دوزخ۔ اس کی چند ہی باتیں میں نے پڑھا میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی، یہ بھی حدیث سن لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ اگر اوپر سے پانی گرایا جائے تو سر میں سے سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جہنمیوں کو ایک اور عذاب ہے، پہاڑ چڑھنے کا عذاب۔ صعود ایک پہاڑ ہے، کہا جائے گا کہ اس پہاڑ کو طے کرو، چڑھو۔ وہ پہاڑ چڑھنے میں انہیں 40 سال لگ جائیں گے، پھر انہیں اتارا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر پہاڑ چڑھو۔ تو کچھ لوگوں کو یہ پہاڑ چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، 70 سال لگ جائیں گے پہاڑ چڑھنے میں۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے جو لوہے کے گرز وہاں پر ہیں اتنے وزنی ہیں کہ سارے انسان اور جنات ملا کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکے، لیکن وہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ سخت ہیبت ناک شکل میں جہنم میں موجود ہوں گے،
جو عذاب دے رہے ہوں گے، اور بے رحم، بالکل کسی پر رحم نہیں کھائیں گے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ، اس قدر وہ جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے فرشتے وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ چند تذکرے میں نے احادیث سے کیے، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کرے گی۔ جہنم میں کافروں کا بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں کافر شور مچائیں گے۔ یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں نے بتایا۔ اب سنو، جہنم میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک کفر کر کے جا رہے ہیں، کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں، یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا، یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا۔ یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے، یہ ہمیشہ کے لے جائیں گے دوزخ۔ 100 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا، نان اینڈنگ۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن گناہوں میں ملوث تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا گیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، آپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تو کیوں آیا دوزخ میں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اکثر مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جن کی نمازیں باقی رہ گئی، یاد رکھ لینا دوزخ تمہارے انتظار میں ہے۔ روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے۔ جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے، تم نے تھوڑی سی بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا، اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجھل ہو گیا۔ تم ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے، اپنے رب کے حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے۔ سر میں کیا ہو گیا تھا؟ بیماری آ گئی تھی، ہتھوڑا پڑ گیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں۔ ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیز، اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو۔ آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا، اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جا چکے، ہم قبروں میں دبا کر کے آ گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے آئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کبھی آج آ کر کے انہوں نے بتایا ہم کو؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے، تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے والے۔ تم پر کیا گزرے گی وہاں پر تم کسی سے کہہ نہیں سکو گے۔ جو کچھ ہے اپنا حساب صاف کر لو میرے عزیز، ورنہ جہنم کا عذاب انتظار میں ہے۔ اب سوچو، اب یہ ایک روایت میں بتاتا ہوں، جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، اللہ کفر سے محفوظ رکھے۔ یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے ایمان کی، ڈرتے رہو، اے اللہ آج تو نے مجھے ہدایت دی ہے، میری موت تک اس پر مجھے قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے۔ اگر وہ ایمان پر موت ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بخشش کی امید ہے، قیامت کے دن سفارش سے بخشے جا سکتے ہیں۔ لیکن کفر پر موت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا، نہ سفارش کرے گا۔ گنہگاروں کے لیے سفارش ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ اب جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ کے جو داروغہ ہیں فرشتے، ان کا نام مالک ہے، حضرت مالک علیہ السلام۔ یہ فرشتے دوزخ کے داروغہ ہیں، دروازے پر ہوں گے، اور بہت سخت ترین ہیبت ناک شکل کے ساتھ
جب لوگوں کو اندر ڈھالا جائے گا وہ چیخ و پکار کریں گے بہت، یہاں تک کہ پکارتے پکارتے ان کے 1000 سال ہو چکے ہوں۔ کس کو پکاریں گے؟ حضرت مالک کو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہماری بات کرا۔ 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھتے ہیں کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو جہنمی ہو؟ یہاں عذاب میں گرفتار یہ جہنمی 1000 سال تک پکارتے رہے، تب ان کا جواب دیتے ہیں تو سارے جہنمی کہتے ہیں بس ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو، ایک بار اللہ سے ہماری بات کرا دو۔ فرشتہ تو کوئی رحم کرنے کو تیار ہی نہیں، فرشتے کچھ نہیں ہیں، جتنا ان کو آرڈر دیا گیا ہے اتنا پورا کر کے رہیں گے۔ وہ اپنی جانب سے نہ کسی کو معاف کریں گے نہ کسی کو ہلکا کریں گے۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں اللہ رب العزت جلال میں ہے اور قہر میں ہے، میری بات کرنے کی جرات نہیں ہے۔ پھر 1000 سال تک وہ پکارتے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پھر پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بات کرا دو، اللہ سے بات کرا دو۔ حضرت مالک کہتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا لیکن میری جرات نہیں ہے ابھی۔ پھر 1000 سال گزر گئے۔ 3000 سال کے بعد حضرت مالک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اے مولا، جن کو تو نے جہنم میں ٹھونس دیا ہے، داخل کر دیا ہے، وہ سب پچھلے 3000 سال سے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دوزخ کے سخت ترین عذابات میں گرفتار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک فرماتے ہیں اے مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں اعلان فرمایا اے مالک ان سے کہہ دو آج کے بعد نہ رب تعالیٰ ان کا خدا نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے نہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں وہ جا چکے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والے، اب بات چیت کا وقت نہیں۔ یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیسے ان کو اعلان ہو جائے گا وہ اتنا چیخ ماریں گے کہ جہنم ہل رہی ہے۔ میرے عزیزو انہی کے چیخ و پکار اور عذابات کے درمیان کچھ گنہگار بھی ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پورے رمضان المبارک کی تراویح جب پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے جہاں پر بھی پڑھتے ہوں، اکثر تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے، ہر 4 رکعت پر ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ آج ہر مومن کو چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تم سو کر کے نہ گزارو بلکہ اسے پکارو۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کی بخشش کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا انہیں پروانہ دیتا ہے، جا فلاں کا بیٹا آزاد ہے، فلاں کا بیٹا آزاد ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نام آج کی رات پکارا جا رہا کہ فلاں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے لیے میرے عزیزو دل سے پکارنا ضروری ہے، جہنم کا خوف بھی دل میں رہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی لگی رہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے تھے اے اللہ، ایک تابعی ہیں، تابعی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی بڑے نیک، ان کی بہت ساری عبادتیں، لیکن کیسے کہتے ہیں دیکھو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے اعمال کے حساب سے میں تیری جنت الفردوس کا لائق تو نہیں، میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن اے مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں، میں ایسا کمزور کہ دنیا کے مچھر کے کاٹنے پر بھلک جاتا ہوں، تیرے دوزخ کے ہولناک عذابات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اب بچتا کیا ہے؟ میں میرے عمل کے مطابق جنت میں جا نہیں سکتا اور تیرے عذاب دوزخ کو برداشت کر نہیں سکتا، مولا بس بات رہ جاتی ہے تیرے فضل کی، بات رہ جاتی ہے تیرے رحم کی، اگر تو فضل اور رحم فرما دے تو مجھ جیسا بندہ بھی تیری جنت کا مزہ لے سکتا۔ اے مسلمانوں آج کی رات اور جو یہ آخری عشرہ آئے اس میں سونے کے لیے نہیں ہے، ہاں جس قدر تم اپنے جسم کو راحت دے سکتے ہو سو،
لیکن ڈر کر کے بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاؤ کسی بھی وقت، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لوگ بھیڑ جمع کر کے سوچتے ہیں کہ ہم عبادتوں کے لیے چلے آئیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا تجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ 3 قسم کے ہیں، اس میں سے میں ایک ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب دنیا سو رہی ہو تو میرا بندہ بستر چھوڑ کے میرے لیے کھڑا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل آئینم خان ریاکٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بیان کیسا لگا ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ دوستوں، ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے نئی ٹاپک پر بیان لاتے رہیں گے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل آئینم خان ریاکٹ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔